بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں پروفیسر عبدالرحمن اور آج ہم اینیمل فارم جو کہ جارج آرویل کا ایک مشہور ناول ہے اس کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ اور اس کے اندر ہم پچھلے پارٹ میں یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ جانوروں نے جب اپنی میٹنگ بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سپیچ کی۔ جب میجر سور نے سپیچ کی تو اس کے بعد ہونے والی جو بات چیت کے بعد جانور یہ سن کر اس بات پہ ایگری ہو گئے اور نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ اور وہ نعرہ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا پارٹ شروع ہوگا۔ یہ سن کر جانور نعرے لگانے لگے، جانور جانور بھائی بھائی، تم بھی جانور ہم بھی جانور، انسان ہمارے دشمن ہے، انسانوں کو ختم کرنا ہے، جانور زندہ باد، انسان ہے۔ یہ نعرے جانور گانا شروع ہو گئے تھے۔ اسی دوران جب کتوں کو چوہے نظر آئے تو ان پر حملہ کیا۔ میجر نے جانوروں سے ووٹنگ کروائی اور سب نے چوہوں اور خرگوشوں جیسے جانوروں کو دوست تسلیم کیا۔ البتہ کتوں اور بلی ان کے حق میں بھی ووٹ ڈالے اور مخالفت میں بھی۔ میجر نے سب کو سمجھایا کہ 2 پیروں پر چلنے والے کو دشمن تسلیم کیا جائے اور 4 پیروں والے کو دوست۔ انسان پر فتح پانے کے بعد بھی اس طرح زندگی نہ گزاری جائے جس طرح انسان گزارتا ہے۔ گھروں میں نہیں رہنا، بستر پر نہیں سونا، نہ کپڑے پہننے ہیں، شراب سگریٹ کے قریب نہیں جانا، کمائی نہیں کرنی، دولت جمع نہیں کرنی اور تجارت سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور کا ہمیشہ خیال رکھے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کمزور ہے یا بہت معصوم۔ اس کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرنا۔ کل رات میں نے جو خواب دیکھا، اس میں وہ زمانہ تھا جب زمین انسان سے پاک ہو گئی تھی۔ خواب تو پوری طرح یاد نہ رہا مگر بچپن کا وہ قصہ یاد آ گیا جب ماں دوسرے سوروں کے ساتھ مل کر وہ گیت گاتی تھی۔ ہم اسے فراموش کر چکے ہیں۔ وہ گیت بوڑھے میجر نے سنجیدگی سے سنایا جس سے سب جانوروں کے اندر جوش پیدا کر دیا۔ اے جانوروں انگلستان کے، آئرلینڈ کے، اے جانوروں دنیا بھر کے جانوروں، خوشیوں سے بھری نوید سنو، اس حسین وقت کے بارے میں جو آنے والا ہے۔ آئے گا ضرور جلدی یا دیر سے، جب ظالم انسان سے آزاد ہوں گے انگلستان کے کھیت اور میدان، اور وہاں حکومت ہوگی ہماری۔ ہم زنجیروں سے لگاموں سے آزاد ہوں گے اس دن، اور پھر نہ ہم پر ڈنڈے برسائے جائیں گے۔ جانور امیر ہوں گے اس دن، گندم جو دلیا اور سوکھی گھاس اور دوسری فصلوں کے مالک ہوں گے ہم۔ ہر طرف روشنی، صاف ہوگا میٹھا پانی۔ اس دن کا تحفہ جب ملے گی ہمیں آزادی، تو کرو اس دن کے لیے محنت، اس عظیم مقصد میں چاہے موت ہی ہمارا مقدر کیوں نہ بنے۔ مگر گایوں، گھوڑوں، ہنس اور مرغیوں، ہاتھ بڑھاؤ مقصد پانے کے لیے۔ اے جانوروں انگلستان کے، آئرلینڈ کے، اے جانوروں دنیا بھر کے جانوروں، آنے والے سنہری دور کی یہ نوید خود بھی سنو اور غور سے سنو اور سب تک پہنچا دو۔ یہ وہ گیت تھے جو کہ اس وقت گایا گیا تھا۔ سب جانوروں کے جسموں میں گرمی آ چکی تھی۔ یہ گانا ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں گا رہا تھا، مگر جون صاحب کی آنکھ اس شور سے کھل گئی۔ سمجھے لومڑی آنے سے جانور شور کر رہے ہیں، چنانچہ اپنی بندوق سے فائر کیا۔ تمام جانور ڈر کر مختلف جگہوں میں چھپ گئے۔ اب وہاں مکمل خاموشی تھی۔ بوڑھا میجر 3 دن بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر جب وہ بتایا گیا کہ جانوروں کے دلوں کو سچی لگی ہے، چنانچہ وہ اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار کر رہے تھے۔ بغاوت کے لیے ذہین اور چلاک ترین جانور سوروں نے جانوروں کی تعلیم، تنظیم اور متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ سوروں میں سنو بال اور نپولین دوسروں سے زیادہ ذہین تھے۔ نپولین غصے والا، صحت مند، صحت سے بھرپور تھا، کم بولتا تھا مگر اپنی خاص رائے رکھتا۔ وہ جدت پسند اور سلیقہ مند بھی تھا، جبکہ سنو بال خوش مزاج، باتیں کرنے میں ماہر اور جدت پسند مگر عقل میں نپولین سے کم تھا۔ تیسرا اہم سور سیکولر تھا، جو اپنی بات ثابت کرنے میں اس کا کوئی جواب نہ تھا، بلکہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا اس کا کام تھا۔ جانور اس کی جھوٹی باتوں کو بھی سچ مان لیتے تھے۔ ان تینوں سوروں نے میجر کے خیال اور سوچ کو اینیملزم کا
یا جنوریت کا نام دیا۔ جانوروں کو انقلاب کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ راتوں کو ان کے اجلاس ہوتے۔ کچھ جانور ڈرتے کہ مسٹر جونز نہ ہوں گے تو ہم خوراک نہ ملنے سے مر جائیں گے۔ مولی سفید رنگ کی گھوڑی کو فکر تھی کہ انقلاب کے بعد اسے شکر ملنا تو پسند نہیں ہو جائے گا۔ کیا گلے میں خوبصورت ڈوری ربن بعد میں بھی پہنی جا سکے گی؟ سنو بال نے عقل مندی سے اسے سمجھایا کہ اگرچہ ہم شکر تیار نہ کر سکیں گے مگر خوراک بہت ملے گی، اور نہ ڈوری تو غلامی کی یادگار ہے۔ تمہیں آزادی عزیز ہے یا خوبصورت ڈوری؟ مولی اگرچہ خاموش رہی مگر جواب اسے تسلی نہیں دے سکے۔ سوروں کو سب سے زیادہ مشکل کوے موزر کی پھیلائی ہوئی افواہوں کی تردید میں پیش آئی۔ مسٹر جونز کا جاسوس کوا موزز کام بالکل نہ کرتا، مگر باتیں بنانے میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جانوروں کی باتیں مسٹر جونز کو بتاتا اور جانوروں سے کہتا کہ شوگر کینڈی، شکر کا پہاڑ نامی ایک جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانور جاتے ہیں، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوراک ہی خوراک ہے، مگر سور کوشش کرتے کہ اس بات پر جانور یقین نہ کریں۔ باکسر اور کلوور انقلاب کے لیے سب سے آگے تھے۔ ہر جلسے میں موجود ترانہ انگلستان کے جانور پڑھنے میں پیش۔ مسٹر جونز کے حالات خراب ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے بغاوت کی راہ بھی ہموار ہو رہی تھی۔ وہ عقل مند اور محنتی تو تھے مگر سختی کرنے والے تھے۔ ایک مقدمے نے ان کے تمام پیسے برباد کر دیے، جس کے غم کو بھلانے کے لیے ہر وقت شراب پینے لگے۔ فارم کی طرح دھیان ہٹ گیا تھا اور جلد ہی خوبصورت فارم جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ ایک اتوار کو اپنے حال میں مست رہے اور جانوروں کو کھولنا اور کھانا کھلانا بھول گئے۔ جانوروں نے جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو اپنے جنگلے توڑ کر باہر نکل آئے۔ غصے میں مسٹر جونز نے انہیں مارنا شروع کیا۔ جانور بھی غصے میں تھے، انہوں نے بھی لاتوں اور سینگوں سے آدمیوں پر جوابی حملہ کر دیا۔ جلد ہی آدمی شکست کھا کر فارم سے بھاگ رہے تھے۔ مسٹر جونز بھی فرار ہو گئے۔ اب فارم پر جانوروں کا قبضہ تھا۔ جونز کی ہر نشانی کو توڑ ڈالا گیا۔ سب خوش تھے، پہلے سے دگنی خوراک انہیں مل رہی تھی۔ کئی بار ترانہ انگلستان کے جانوروں گایا گیا، پھر جو رات انہوں نے مزے سے سو کر گزاری اس کا انہیں تصور بھی ممکن نہ تھا۔ صبح اٹھ کر بلند جگہ سے فارم کا جائزہ لیا گیا۔ سب جانور بہت خوش تھے، جی بھر کر خوراک کھائی۔ تمام فارم اور اس میں موجود چیزیں اب ان کی ملکیت تھی۔ پھر جونز کے گھر میں قطار بنا کر داخل ہوئے۔ کیا شاندار گھر تھا! جانوروں کے گوشت کے ٹکڑے بھی موجود تھے جنہیں دفنایا گیا تھا۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ اس عمارت کو یادگار کے طور پر رکھنا چاہیے۔ سوروں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ مینور فارم کے بورڈ پر رنگ کر کے اس پر جانورستان یعنی اینیمل فارم لکھ دیا گیا تھا۔ اب یہ مینور فارم کے بجائے اینیمل فارم تھا۔ سوروں نے اس فارم کے 7 اصول بنا لیے تھے۔ سنو بال نے بلند جگہ پر یہ اصول بڑے الفاظ میں لکھ دیے تھے۔ پہلا اصول، 2 پیروں پر چلنے والا دشمن ہے۔ 2 4 پیروں پر چکھنے والا دوست ہے۔ 3 جانور کسی صورت میں کپڑوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ 4 جانوروں کا بستر استعمال کرنا اور پر سونا منع ہے۔ 5 شراب کبھی استعمال نہیں کی جائے گی۔ 6 ایک جانور دوسرے جانور پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ 7 تمام جانوروں کے حقوق مساوی ہیں۔ اگرچہ اس میں املا کی کچھ غلطیاں تھیں، سب کو یہ اصول سنائے گئے۔ سب کے لیے یہ قابل قبول تھے اور یاد کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ سوروں نے کہا، اب سب مل کر گھاس کاٹیں گے۔ گایوں نے دودھ نکالا جائے گا۔ جلد ہی 5 بالٹیاں دودھ سے بھری ہوئی موجود تھیں۔ نیپولین نے کہا، اب سب گھاس کاٹنے جائیں، میں سوچتا ہوں کہ دودھ کا کیا کرنا ہے۔ گھاس تو کٹ گئی مگر جانور واپس آئے تو دودھ کی بالٹیاں خالی تھیں۔ کام میں مشکلات پیش آ رہی تھی کیونکہ جانوروں کے لیے اوزار نہ تھے۔ سوروں نے ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیا تھا۔ کام باقی جانور کرتے اور سور انہیں مشورے دیتے۔ کام کرتا دیکھتے اور آرام کرتے۔ جب کلوور اور باکسر جیسے صحت مند جانور بہت ہی زیادہ کام کرتے تو سور ان کی ہمت بڑھاتے۔
बादशाह और तेज़ शाबाश और तेज़ बदख और मुर्गी की चोंच से दाने जमा करने से लेकर बड़े जानवरों तक सब ईमानदारी और हिम्मत से काम लेते, क्योंकि ये फार्म उनका अपना था। ख़ास तौर पर बॉक्सर 3 घोड़ों के बराबर काम करता, सुबह जल्दी जागता, खूब काम करता और कहता मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा। कुछ जानवर यानी मौली और बिल्लियाँ वगैरह अगरचे काम से भाग रही थी और मुख्तलिफ बातें बनाती। बड़ी उम्र के बंदर बेंजामिन पर इनकलाब का कोई फ़र्क ना पड़ा। अब भी आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह काम करता और इनकलाब के जवाब में कहता, बंदर की उम्रें बड़ी तवील होती हैं, तुमने क्या कभी किसी मुर्दा बंदर देखा है? अब इसका ये जवाब जानवरों की समझ में ना आता और चुप हो जाते। इतवार को जानवर जश्न मनाते, छुट्टी का दिन होता। हरे रंग के कपड़े पर सफ़ेद रंग से सींग और खुर बनाकर जानवर अपना झंडा भी तैयार कर लिया। इंसानों को ख़त्म करना और दुनिया पर जानवरों की हुकूमत इनकी सोच थी। इतवार को ही मैदान में जमा होकर अगले हफ्ते के काम के बारे में फ़ैसले होते। स्नोबॉल और नेपोलियन अगरचे सबसे ज़्यादा बोलते, मगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की फ़िक्र में लगे रहते और एक दूसरे की काट करते। सूरों ने एक कमरे को मुतालागाह बनाया जहाँ किताबें पढ़कर मुख्तलिफ जानवरों की तरबियत के नए तरीके ईजाद किए जाते। स्नोबॉल इस काम में आगे था। जानवरों को तालीम भी देनी चाहिए, मगर ये काम कामयाब न हो सका क्योंकि जानवर कम अकल थे और काफ़ी गौर व खोज के बाद 7 असूलों को एक असूल में बदल दिया गया ताकि तमाम जानवर इसे याद कर सकें। दोस्त हमारे 2 टांगों वाले, ये रूल जो है था, दोस्त हमारे 4 टांगों वाले नहीं, दोस्त हमारे 2 टांगों वाले, दुश्मन हमारे 4 टांगों वाले। जब परिंदों ने कहा कि उनके भी तो 2 पैर हैं, तो जवाब दिया गया कि उनके पर भी उनके पैर भी हैं। कुत्ते जैसी और ब्लूबेल के घर 9 बच्चों की पैदाइश हुई। नेपोलियन उन्हें एक कमरे में ले गया जहां आम जानवरों का जाना मुमकिन न था। वह खामोशी से इन्हें पाल रहा था। जानवरों को इल्म हो चुका था कि तमाम दूध सूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेब वगैरह भी जानवरों में तकसीम होने की बजाय सूरों के हिस्से में आते। कुछ जानवरों ने ये बात नापसंद की तो तेज़ ज़बां सूर सेकुलर आया और कहा, दूध और सेब वगैरह हमें पसंद नहीं, मगर आपकी खिदमत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, लिहाजा पसंद ना होने के बावजूद इन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आपके काम आ सकें और जॉन्स की वापसी को नामुमकिन बना सकें। ये बात सुनकर तमाम जानवर मुतमईन हो जाते। हमारा एक सीन यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरे सीन की तरफ चलते हैं। एक तरफ एनिमल फार्म अपने कबूतरों के ज़रिए दूसरे फार्म में पैगाम भेज रहा था कि इनकलाब ले आओ। दूसरी तरफ मिस्टर जोन्स अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान लोगों को सुनाते। ख़ास तौर पर नज़दीकी फार्म्स के मालिक मिस्टर पेंचफील्ड और मिस्टर फ्रेडरिक अगरचे एक दूसरे के मुखालिफ थे, मगर इस बगावत से परेशान थे क्योंकि एनिमल फार्म के जानवर फार्म चला रहे थे। कुछ जानवर दूसरे फार्म में भी बगावत करने की कोशिश करते और जब उन्हें मारा जाता तो इंग्लिस्तान के जानवरों नामी तराना गाना लगते। एक रोज़ मिस्टर जोन्स अपने साथियों के साथ बंदूकें लेकर फार्म पर हमलावर हुए, मगर जानवरों ने सख्ती से हमले का जवाब दिया और जल्दी जोन्स अपने साथियों समेत भागने पर मजबूर हो गए। इस लड़ाई में भेड़ आदमियों की फायरिंग से मर गई थी। तराने और झंडे के साथ दफन किया गया। स्नोबॉल और बॉक्सर को बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाने पर एजाज़ात से नवाजा गया। इस जंग को बैटल ऑफ काउशेड का नाम दिया गया था क्योंकि इसका आगाज़ गाय के बाड़े से ही हुआ था। मौली हरकत पर पुरस्कार थीं। कबूतर ने इसकी निगरानी की और इस बारे में बताया। वो इंसान के साथ भी देखी गई जो उसे प्यार कर रहा था। कभी कभार ज़मीन पर काम करना सख्त ख़राब मौसम की वजह से मुश्किल हो जाता। सूर सबसे ज़्यादा अक्लमंद थे, मगर स्नोबॉल और नेपोलियन एक दूसरे से आगे निकलने की फ़िक्र में हमेशा रहते। स्नोबॉल ने हवा से चलने वाली चक्की का मंसूबा तैयार किया और कहा कि इससे बिजली बन सकेगी, रोशनी होगी, सर्दियों में गर्मी मिलेगी और गर्मियों में और दूसरे कामों में भी आसानी होगी। स्नोबॉल दिन रात इस मंसूबे पर गौर करता रहा।
زمین پر نقشے تیار کرتا۔ نپولین اس منصوبے کا بھی مخالف تھا، بلکہ ایک مرتبہ اسے دیکھنے آیا تو غصے کا اظہار کیا اور نقشے پر پیشاب کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے مشہور کر دیا کہ اس سے صرف وقت اور محنت کا ضیاع ہوگا، یہ فضول کام ہے، اس میں وقت زیادہ ضائع ہونے لگے گا، اور اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اسلحہ جمع کیا جائے اور انقلاب کو پھیلایا جائے۔ ووٹنگ کے بعد فیصلہ کیا جانا تھا کہ یہ پون چکی بننی ہے یا نہیں۔ سنو بال نے اس کی اہمیت پر تقریر کی تو سب جانور اس کے حق میں ہو گئے۔ پھر نپولین آیا، غصے میں آواز نکالی تو کتے بہت ہی بڑی جسامت کے وہاں بھونکتے ہوئے آئے اور سنو بال پر حملہ کیا۔ وہ بھونکا اور بھونکنے کے ساتھ ہی وہ بھاگ گیا۔ کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر خوش قسمت تھا کہ ان کے ہاتھ میں نہ آیا اور فارم سے بھاگ نکلا۔ کبھی واپس نہ آنے کے لیے یہ کتے وہ تھے جنہیں نپولین نے پالا تھا۔ اب بڑے ہو چکے تھے، انتہائی خونخوار، اور جو ہمیشہ نپولین کے ساتھ رہتے۔ نپولین اب وہاں کا حکمران تھا۔ فیصلہ صادر ہوا کہ تمام جانوروں کے بجائے اب صرف سور ہی فیصلے کریں گے۔ اتوار کو سب جانور جمع ہوں گے، ترانہ ہوگا، تمام ہفتے کے کام تقسیم ہوں گے، اور اب سوروں کا فیصلہ اور حکم آخری تصور ہوگا۔ ان کے حکم کے سامنے اختلافات کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جانور سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، غصہ بھی تھا، مگر اظہار کا نہ حوصلہ تھا نہ دماغ۔ اگر کسی نے بولنے کی کوشش کی تو کتوں کی دہشت نے چپ کروا دیا۔ پھر سیکولر آیا اور بولا، حکمرانی میں اگرچہ بہت سی مشکلات ہیں، مگر نپولین اس پر پریشانی کو قبول کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھا حکمران مل سکے۔ سنو بال غدار تھا، جونز کی طرح۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں؟ اس کی باتیں ایسی تھی کہ جانور انہیں سچ سمجھنے لگے۔ اور پھر باکسر نے کہا، نپولین سچا ہے اور میں پہلے سے زیادہ کام کروں گا۔ اتوار کو جانور میدان میں جمع ہوتے ہیں، پورے مہینے جو کام کرنے تھے ان کے احکامات لیتے۔ ہاں، بوڑھے میجر کی کھوپڑی کے قریب احتراماً کھڑا ہونا لازمی تھا۔ البتہ 3 سور، نپولین، سیکولر اور میمنس، جانوروں سے الگ برتر جگہ پر رہتے اور کتے ان کی حفاظت کرتے۔ میمنس شاعر تھا جسے نظمیں اور گیت لکھنے کا کمال حاصل تھا۔ پھر اعلان کیا گیا کہ ہوائی چکی کی تعمیر کی جائے گی، جس کے لیے پہلے سے زیادہ محنت اور خوراک میں کمی کی ضرورت ہے، بلکہ یہ تو دراصل نپولین ہی کا منصوبہ تھا جسے سنو بال نے چوری کیا تھا۔ سیکولر نے تمام جانوروں کو اپنی باتوں سے راضی کر لیا تھا، جو نہ ہوئے تو وہ کتوں کی گھراہٹ کی وجہ سے خاموش رہے۔ جانوروں نے تمام سال سخت محنت کی، دل و جان سے محنت کی۔ وہ سمجھتے رہے کہ انسان نہیں بلکہ ان کی محنت کا صلہ انہیں ہی ملے گا۔ پھر اتوار کو بھی چھٹی کی جگہ کام کیا جانے لگا۔ موسم مخالف تھا، ہوا کی چکی کی تعمیر بھی بہت مشکل آ رہی تھی۔ پتھروں کو خاص جسامت میں توڑنا آسان کام نہ تھا۔ پتھروں کو جگہ جگہ گھسیٹ کر لے جاتا، نیچے گر کر ٹوٹتے اور پھر چکی کی تعمیر کی جاتی رہی۔ باکسر نے بہت ہی زیادہ کام کیا، اور جب اسے جانور کہتے تو اپنی صحت کی طرف دھیان کرتے اور وہ کہتا، میں اور زیادہ کام کروں گا، اور نپولین سچا ہے، صحیح بات کہتا ہے۔ نپولین نے ہوائی چکی کے اشیاء کے اصول کے لیے دوسرے فارم سے خرید و فروخت کا بھی اعلان کر دیا۔ گندم فروخت ہو گئی، انڈے بیچے جائیں گے، گھاس بھی دی جائے گی۔ یہ بات اصولوں کے خلاف تھی، مگر کتے وہاں موجود تھے جن کی گھراہٹ نے کسی کو احتجاج کا حق نہ دیا۔ ایک انسان، مسٹر ومپرز، کی ذمہ داری دی جا چکی تھی کہ خرید و فروخت کے کام میں مدد کرے، اور جانوروں کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے سیکولر بھی سامنے آیا۔ دوستو، کیا کبھی اصولوں کی تحریر پر یہ پڑھا تھا کہ تجارت نہیں ہوگی؟ جانور پھر ان کی باتوں میں آ گئے۔ مسٹر ویمپر کاروباری احکامات لینے آتے، سنو بال جس کے 4 پاؤں تھے، انسان جس کے 2 پاؤں تھے، کو احکامات دیتا۔ جانور فخر محسوس کرتے، بلکہ اب یہ تو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ اینیمل فارم کے نپولین کا تجارتی معاہدہ نزدیکی 2 فارم میں سے ایک کے ساتھ ہونے والا ہے۔ 7 اصولوں میں یہ بھی لکھا کہ انسانوں کی طرح نہیں رہنا، جبکہ 100 ارب فارم کی عمارت کرتے۔
نیکسٹ جو ہے سیکولر نے پھر ذہانت سے قائل کیا کہ سوروں کو بہتر کام کے لیے اچھی نیند اور صحت کی ضرورت ہے، ورنہ عمارت میں رہنا نہایت ہی مشکل ہوگا اور ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ جانور چپ ہو گئے، مگر یہ بات بری لگ رہی تھی کہ وہ سور آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، باورچی خانے میں شاندار کھانے بنتے ہیں۔ جب 7 اصولوں کو پڑھنے کی کوشش کی تو وہاں لکھا نظر آیا کہ بستر پر سویا تو جا سکتا ہے مگر چادر کے بغیر۔ جانوروں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی مگر کسی کو یہ یاد نہ آ سکا، تو سوچا گیا کہ یہی درست اصول ہے۔ سوروں کو واقعی حق حاصل تھا وہ عیاشی سے زندگی بسر کریں، کیونکہ انہوں نے ذہنی کام کرنا تھا۔ ایک رات طوفانی ہوا چلی، سب جانور پریشانی میں آوازیں نکالتے رہے، سخت تباہی آئی۔ صبح دیکھا تو سالوں کی محنت ہوائی چکی تباہ ہو چکی تھی۔ جانور پریشان افسردہ کھڑے تھے۔ نپولین نے غصے میں کہا، یہ سب سنو بال نے کیا ہے، ہمارے منصوبے تباہ کرنے والا وہی ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی نظر آئے اسے مار دیا جائے، مارنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ ہم ہوائی چکی دوبارہ بنائیں گے، پہلے سے زیادہ محنت کریں گے اور سنو بال کو بتا دیں کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ تمام جانور سنو بال کو مارنے کے طریقے سوچنے لگے۔ اس کے پیروں کے نشان بھی نظر آئے۔ نپولین نے ان نشانوں کی مدد سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جب نہ ملا تو بولا، ہم سنو بال کو شکست دیں گے، سخت طوفان آئے یا سردی کا موسم ہو، ہم کام جاری رکھیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دوبارہ چکی تعمیر نہیں ہو پاتی۔ اینیمل فارم ہمیشہ قائم رہے گا، ہوا کی چکی ضرور بنے گی۔ اگرچہ جانوروں کی سخت سرد اور طوفانی موسم کا سامنا کرنا پڑا، شدید برف باری جاری تھی، مگر چکی کی تعمیر بھی چلتی رہی۔ انسان ان کا دشمن چاہتا تھا کہ چکی نہ بنے اور انہوں نے یہ بنا کر اسے شکست دینی تھی۔ پہلے کی نسبت مضبوط دیواروں سے اسے تعمیر کرنا تھا۔ پتھر برف میں دب گئے تھے، جیسے ہی برف پگھلی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ باکسر اور کلوور نے سب سے زیادہ محنت کی۔ سیکولر نے پھر اپنی تقریروں سے جانوروں کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی تقریروں سے زیادہ باکسر کے مسلسل کام اور نعرے، میری محنت اور کام پہلے سے زیادہ ہوگا، کہ اثر دکھایا اور انہوں نے اور بھی زیادہ محنت سے کام کیا۔ آلوؤں کی فصل خراب موسم سے تباہ کر دی گئی، چنانچہ کام پہلے سے زیادہ کرنا پڑا اور خوراک بھی کم ملی۔ جانور بیمار نظر آ رہے تھے، انسانوں کو اس بات کی خبر مل رہی تھی اور اس نے کہنا شروع کر دیا تھا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار کر کھا رہے ہیں۔ نپولین کو علم تھا کہ بیوپاک اور اندر کے برے حالات کو چھپانا ہے۔ مسٹر ویمپر کو اناج کے وہ ٹب دکھائے جاتے جو ریت سے بھرے تھے، اندر ریت اور اوپر اناج۔ بھیڑیں کہتی، خوب شاندار کھانا مل رہا ہے، تاکہ انسان کو حقیقی حالات معلوم نہ ہو سکیں۔ نپولین اب جانوروں میں کم دکھائی دیتا، فارم ہاؤس میں ہی رہتا اور دروازے پر خوفناک کتے موجود ہوتے جو کسی کو قریب آتے دیکھ کر غراتے اور ڈراتے۔ نپولین کے احکامات سیکولر کے ذریعے جانوروں تک پہنچتے تھے۔ مسٹر ویمپر نے معاہدہ کر لیا کہ انہیں انڈے دے کر خوراک حاصل کی جائے گی۔ مرغیوں نے احتجاج کیا اور انڈے بلند جگہ پر دینے کی کوشش کر دیے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں۔ ان کی خوراک بند کر دی گئی تھی۔ 9 مرغیاں اس دوران ہلاک ہوئیں۔ مرغیوں کو شکست ہوئی کیونکہ کتے انہیں بھوکا رکھتے۔ آخر کار ان کے انڈے مسٹر ویمپر کو جانے لگے، مگر اسے خبر نہ ہونے دی گئی کہ اینیمل فارم کے اندر کس قدر خراب حالات گزرے ہیں۔ ابھی بھی نپولین سنو بال کے خلاف تھا، چنانچہ جب اس نے لکڑیوں کو بڑا ڈھیر بیچنے کا فیصلہ کیا تو سوچا پنگنگٹنز کو بیچے یا فریڈرک کو، مگر جب بھی کسی کو بیچنے کا سوچتا تو یہ مشہور کرتا کہ سنو بال دوسرے کے پاس چھپا ہوا ہے۔ خوراک چوری ہوتی ہے، دودھ گرتا ہے، انڈے ٹوٹتے ہیں، پھلوں کے درخت گرتے ہیں۔ غرض فارم کی ہر خرابی کا ذمہ دار سنو بال کو قرار دے دیا جاتا تھا اور جانور اس سے نفرت کا اظہار کرتے۔ گائیں کہتی، رات کو وہ چپکے سے ان کا دودھ لے جاتا ہے۔ چوہے تنگ کرتے تو وہ بھی سنو بال کا ساتھی قرار دے دیے جاتے۔ پھر نپولین خود تحقیقات کے لیے آیا، جگہ جگہ سونگھ کر دیکھتا،
غصے سے کہتا ہاں وہ یہاں آیا تھا۔ یہ سن کر کتے خوفناک انداز سے گھراتے سنو بال کے لیے نفرت کا اظہار کرتے۔ اسی شام کو سیکولر نے جانوروں کے سامنے تقریر کی کہ سنو بال جونز کا ساتھی ہے اور اب فیڈرک کے ساتھ مل کر فارم کو تباہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ جانوروں نے یہ بات سنی تو کچھ پریشان ہو گئے۔ سنو بال تو ان کا ہمدرد تھا اور جب بھی انسانوں نے ان پر حملہ کیا تو اس نے سب سے زیادہ بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، بلکہ اسے ایک اہم ترین اعزاز بھی دیا گیا۔ باکسر تو اتنا پریشان ہوا کہ زمین پر بیٹھ گیا، مگر سیکولر نے دوبارہ انہیں سمجھایا کہ اسے کچھ ایسی تحریریں ملی ہیں جو سنو بال نے خود ہی لکھی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت جانوروں کے خلاف اور انسانوں کا ہمدرد تھا، جبکہ نپولین آپ کا اصل ہمدرد اور دوست ہے۔ جانوروں نے یہ بات مان لی، مگر باکسر بولا انقلاب کے وقت تو ہمارا ساتھی تھا، بعد میں تبدیل ہو گیا تو کیا؟ مگر جب سیکولر نے اصرار کیا کہ وہ ابتدائی سے دشمن تھا تو بالآخر باکسر نے بھی کہہ دیا کہ اگر کامریڈ نپولین یہ کہتے ہیں تو یہی بات ہوگی۔ البتہ سیکولر نے باکسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اب بھی کچھ جانور سنو بال کے جاسوس ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ 4 دن بعد نپولین نے سب جانوروں کا اجلاس طلب کیا۔ 9 بھیانک اور خونخوار کتوں کے درمیان تمغے سجائے اور اجلاس میں آیا۔ کتوں کی بھیانک آوازوں سے تمام خوفزدہ ہو گئے۔ 4 سوروں کو لایا گیا، انہوں نے کہا وہ سنو بال کے ساتھی ہیں۔ کتوں نے انہیں چیر پھاڑ کر ان کا گوشت کھا لیا۔ اسی وقت 3 کتوں نے باکسر پر بھی حملہ کر دیا۔ باکسر بھی بہت صحت مند تھا تو انہوں نے اپنے پیروں سے زخمی کر دیا۔ نپولین کی طرف دیکھا جو گھبرایا ہوا تھا، اس کے کہنے پر کتوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد 3 مرغیاں، 1 ہنس، 3 بھیڑوں کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ یہ وہ جانور تھے جنہوں نے کسی نہ کسی بات پر نپولین کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا تھا، مگر اب سنو بال کر ساتھی قرار دے کر انہیں تکلیف دہ موت دی گئی تھی۔ جانور یہ منظر دیکھ کر وہاں سے چلے گئے، مگر نہ جونز کے دور میں ایسے برے طریقے سے جانور قتل کیے گئے تھے، نہ اس کے بعد۔ ایک چوہا تھا جو آج سے پہلے نہیں مارا گیا تھا۔ سب اداس تھے، پریشان تھے، خوفزدہ تھے۔ باکسر پہلے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر بولا یہ ہماری کمزوری اور خامی ہے۔ اس کمزوری اور خامی کا علاج یہ ہے کہ کام سے پہلے زیادہ کام۔ اب میں پہلے سے 1 گھنٹہ زیادہ کام کروں گا۔ اس نے یہ کہا، بھاری پتھر گھسیٹ کر چکی کے قریب لانے لگا۔ جانور حیران تھے، یہ ان کا فارم تھا۔ میجر نے پہلے خطاب میں جو فارم انہیں دکھایا تھا وہ تو بہت مختلف تھا۔ وہاں نہ تو بھوک تھی نہ قتل و غارت، مگر یہاں تو خوفناک کتے انہیں قتل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا پرانا گیت گانا شروع کیا، مگر اس مرتبہ آواز جوش کی بجائے غمگین اور اداس تھی۔ سیکولر ایک مرتبہ پھر خوفناک کتوں کے ساتھ آیا اور نپولین کا اعلان سنایا کہ یہ ترانہ آج کے بعد نہیں پڑھا جائے گا۔ انقلاب ختم ہو چکا ہے، اب نئے معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ جانور کچھ کہنا چاہتے مگر کہہ نہ سکے کیونکہ کتے بھیانک انداز میں انہیں گھور رہے تھے۔ اس دن کے بعد سور شاعر مینیمس کا لکھا ہوا ترانہ پڑھا جانے لگا، اینیمل فارم، اینیمل فارم، نہ پہنچے گا تجھے مجھ سے کوئی نقصان۔ یہ ترانہ ہر اتوار کی مجلس میں گایا جاتا، مگر پرانے ترانے کا جوش و ولولہ اس میں موجود نہ تھا۔ کچھ دن بعد جانوروں نے سوچا کہ چھٹے اصول میں سے کسی بھی جانور کو مارنے سے منع کیا گیا تھا۔ کلوور نے بینجامن سے کہا کہ وہ چھٹا اصول پڑھ کر سنائے، مگر اسے منع کر دیا گیا۔ مگر مائرل نے اصول سنا دیا۔ اب وہاں لکھا تھا ایک جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا بغیر وجہ کے۔ یہ بریکٹ کے اندر لکھا گیا تھا۔ الفاظ شاید جانوروں کو یاد ہی نہیں تھے، جبکہ اس کے مطابق جانوروں کو قتل کیا جا سکتا تھا اور احتجاج بھی ممکن نہیں تھا۔ ہوا کی چکی سخت محنت کے بعد مکمل ہو گئی، جو پہلے سے مضبوط تعمیر کر دی گئی تھی۔ جانوروں نے بہت زیادہ کام کیا، مگر خوراک جون کے زمانے سے کم ملی۔ انہیں تو یہ بھی پتہ چلتا کہ ہر قسم کی فصل اور دیگر اشیاء میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر سوچتے کہ کاش خوراک میں بھی اضافہ ہو تو وہ پہلے سے بھی بہت کم مل رہی تھی۔ نپولین اب جانوروں میں بہت کم آتا تھا۔
और आता भी तो चारों तरफ से खूनखार कुत्ते और एक मुर्ग शान में कसीदे पढ़ते नजर आता। आने का ऐलान भी किया जाता जैसे वो बादशाह हो। वो शानदार खाने खाता, बेहतरीन कमरे में रहता, नाम से पहले हमारा लीडर या कॉमरेड नेपोलियन लगाना लाजमी करार दे दिया गया था और दीगर अलकाबात भी नवाजे गए थे। सेकुलर का मुरीद नेपोलियन के अहकामात सुनाता और कहता कि हमारे आका नेपोलियन को परेशान हाल जानवरों की बहुत ज़्यादा फिक्र है। ये सुनकर जानवर अपनी कामयाबियों का सेहरा कॉमरेड नेपोलियन के सर पर बांधकर खुश होते। कॉमरेड नेपोलियन का हमेशा मशकूर होना चाहिए, जिनकी लीडरशिप में मुर्गियां इतने अंडे देती हैं और हम तरक्की कर रहे हैं। शायर मिनिमिस अपने लीडर नेपोलियन के लिए कॉमरेड नेपोलियन नामी नज़म लिखता है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि जानवर उसे अपना लीडर के लिए किस कदर शानदार जज्बात रखते हैं। यतीमों का वाली, खुशियों का मरकज़, यतीमों का वाली, खुशियों का मरकज़, आलीशान बादशाह, खुश होती है मेरी रूह, बेदार होती है रूह, जब तेरी खामोश आँखों को देखता हूँ, जो हुक्म देती लगती हैं। ये आँखें ऐसी हैं जैसे आसमां पर सूरज, जिनसे जज्बा और नई ज़िंदगी मिलती है। कॉमरेड नेपोलियन तो हमें चीज़ अता करता है, बख्शता है, वो चीज़ें जिन्हें जानवर पसंद करते हैं। दो वक्त भी बहुत सा खाना, मज़े लेने के लिए शानदार घास, इसके लिए हर जानवर चाहिए छोटा हो या बड़ा, बेफिक्र होकर आराम से सोता है, क्योंकि तो सबकी निगहबानी और देखभाल कर रहा होता है। कॉमरेड नेपोलियन पहले मैं बहुत छोटा सूर था और कुछ बड़ा होने से पहले ही आपका मुखलिस और वफादार हो चुका था। आप सब कुछ जानते हैं, आपको हर शय की खबर है। मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कॉमरेड नेपोलियन। इस नज़म को बेहद पसंद किया गया और सात शानदार असूलों के साथ बड़े अल्फाज में लिखवा दिया गया। सेकुलर कॉमरेड नेपोलियन की एक बड़ी तस्वीर भी साथ लगा दी गई। फार्म की लकड़ी को पुल किंगटन और फ्रेडरिक दोनों ने खरीदना चाहते थे। फ्रेडरिक ज़्यादा ख्वाहिश रखता था, मगर कीमत कम दे रहा था। फिर अफवाह थी कि वो हम फार्म पर हमला भी करना चाहता है। ये भी कहा जाता कि स्नोबॉल अभी भी नेपोलियन को कत्ल करवाना चाहता है। तीन मुर्गियों ने कत्ल की मंसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया और कत्ल कर दी गईं। अब कॉमरेड नेपोलियन की बेहद हिफाजत की जाती। चार कुत्ते बिस्तर के करीब मौजूद रहते। खाने को पहले एक सूर पिंकिंग चख कर देखता, जहर तो मिला हुआ नहीं है। लकड़ियों को पुल किंगटन के हाथों फरोख्त कर दिया गया, अगरचे वो इंसान था। फ्रेडरिक के बारे में कहा जाता था कि वो अपने जानवरों पर बेहद जुल्म करता है और फार्म पर हमला भी करने वाला है। जानवर कहते कि उसके फार्म हमले करके जानवरों को जुल्म से निजात दिलानी है। सेकुलर समझा देता कि अभी वक्त नहीं, अलबत्ता इंसानियत मुर्दाबाद की बजाय फ्रेडरिक मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता। ये भी बताया गया कि स्नोबॉल अब भी फार्म में आकर चीज़ें ख़राब करता है और उसे कभी भी कोई आला तमगा नहीं दिया गया। बेहद थकन वाले काम के बाद हवा की चक्की मुकम्मल हो गई। जानवरों की खुशियों की इंतहा न थी। चक्की को नेपोलियन की चक्की का नाम दे दिया गया था। फिर बताया गया था कि पुल किंगटन से मसनूई दोस्ती जहर की गई थी। असल में लकड़ियां फ्रेडरिक के हाथों बेच दी गई थीं। एक खुफिया मुआहदा फ्रेडरिक के साथ भी पहले से हो चुका था। अब फ्रेडरिक की जगह पुल किंगटन मुर्दाबाद का नारा लगता। कहा जाता कि पुल किंगटन तो स्नोबॉल की साजिशों में शरीक था। जानवर कॉमरेड नेपोलियन की जहानत को सलाम पेश करते। शानदार नोट जानवरों के सामने थे और बेहद खुश थे, मगर जल्द ही मालूम हो गया कि सब नोट जैली हैं। नेपोलियन ने फ्रेडरिक को मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया और उसके साथियों के लिए भी मौत का ऐलान किया गया। पलकिंगटन ने दोबारा दोस्ती की कोशिश की और सुलह का पैगाम भिजवाया। दूसरे दिन फ्रेडरिक 15 आदमियों के साथ हमलावर हुआ। वो गोलियां चला रहे थे। जानवरों से कुछ देर मुकाबला तो किया, मगर गोलियां बहुत शदीद थी। फार्म की इमारत में जानवरों ने पनाह ली। दुश्मन कब्जा कर रहा था। पलकिंगटन को मदद के लिए कहा गया।
اس نے غصے میں جواب دیا، تمہاری مرمت ہونی چاہیے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ فریڈرک کے ساتھیوں نے ہوا کی چکی میں بارود بھر کر اسے اڑا دیا۔ جانور غصے میں آ چکے تھے، گولیاں ان کا غصہ ٹھنڈا نہ کر سکیں اور اب جانور ان سے لڑ رہے تھے۔ انسانوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا، پھر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ کچھ جانور مارے جا چکے تھے، بہت سے زخمی تھے۔ سیکولر ان تمام عرصے میں نظر نہ آیا، مگر اب وہ وہاں موجود تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کامریڈ نپولین کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی، گھبراؤ نہیں، ہم محنت کریں گے، ایک کی بجائے کئی چکیاں بنا کے لیں گے، ہم فتح یاب ہوں گے۔ باکسر سوچ رہا تھا کہ اب 11 سال کی عمر میں شاید وہ دوبارہ اتنی محنت سے کام نہ کر سکے جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ مرنے والے جانوروں کو اعزازات کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ سب جانوروں کو کچھ پھل کھانے کے لیے دیے گئے اور سب سے بڑا اعزاز کامریڈ نپولین نے اپنے لیے تجویز کیا، سبز پرچم کا اعزاز اسے دیا گیا۔ شراب کی بوتلیں فارم ہاؤس سے ملی تو نپولین نے دل کھول کر شراب پی۔ پھر مسٹر جونز کی ٹوپی پہنے گھوڑا گاڑی میں سوار کہیں گیا۔ کچھ دیر بعد سیکولر نے روتے ہوئے اعلان کیا کہ کامریڈ نپولین سخت بیمار ہیں اور مر رہے ہیں، سنو بال نے ان کے کھانے میں زہر ملوایا تھا۔ اب انہوں نے حکم صادر فرمایا کہ شراب پینے کی سزا موت ہوگی۔ کچھ دیر بعد بتایا گیا کہ نپولین صحت بہتر ہو رہی ہے، چند دن بعد بالکل درست ہو گیا اور شراب تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ایک رات کو کسی نے گرنے کی آواز آئی، سیکولر مقدس اصولوں کے پاس گرا پڑا تھا، قریب ہی روشنائی کا ڈبہ اور سیڑھی بھی پڑی تھی، کتے اسے اپنی حفاظت میں لے گئے۔ بینجامن سمجھ چکا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر کچھ نہ بولا۔ کچھ دن بعد جانوروں نے مقدس اصول پڑھے تو وہاں لکھا تھا، کوئی جانور ضرورت سے زیادہ شراب نہیں پیے گا۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اصول یہ ہے کہ کوئی جانور شراب نہیں پیے گا۔ چکی کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی۔ باکسر نے کسی کو نہ بتایا کہ اس کا پیر سخت زخمی ہے اور بدستور دل و جان سے کام کرتا رہا۔ رات کو درد میں بہت اضافہ ہو جاتا تو کلوور اور بینجامن اسے کم کرنے کی مشورہ دیتے، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی چکی مکمل کر دے۔ جانوروں نے بڑھاپے میں آرام کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمریں طے کر دی گئی تھی، مگر اب تک کوئی جانور پینشن حاصل نہ کر سکا تھا۔ گھوڑے اور سور 12 سال، گائے اور 14 سال کتے تو 9 سال بھیڑیں 7 سال اور مرغیوں اور بطخوں نے 5 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو کر آرام کی زندگی بسر کرنا تھی۔ باکسر 12 سال کا ہونے والا تھا۔ ایک مرتبہ شدید سردیاں آئیں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے خوراک جانوروں کو بہت کم کھانا ملا، مگر سور اب بھی پہلے کی طرح خوشحال تھے اور خوب کھاتے۔ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ اب حالات جونز کے زمانے سے زیادہ بہتر ہیں، خوراک زیادہ ملتی ہے اور کام کم کرنا پڑتا ہے۔ جانور ہاں تو کہہ دیتے، مگر دماغ میں یہ بات صاف تھی کہ جونز کے زمانے میں خوراک زیادہ ملتی تھی اور کام کرنا پڑتا تھا۔ دوسرے حالات بھی بہتر تھے، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ غلامی کا دور تھا اور یہ آزادی کا۔ نپولین نے بے تحاشا بچے پیدا ہو رہے تھے۔ یہ سب سور باقی جانوروں سے علیحدہ شاندار طریقے سے رہتے۔ اگر راستے میں کوئی دوسرا جانور مل جاتا تو اسے تعظیم کے طور پر راستہ چھوڑنا پڑتا۔ سوروں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ دیگر جانور کمزور ہو رہے تھے، انہیں کھانے کو بہت کم ملتا، مگر سور بہت موٹے تازے ہو رہے تھے، انہیں ہر قسم کی خوراک اور دوسری نعمتیں میسر تھیں، مگر کمزور جانور کم عقل بھی تھے اور آزادی کی خوشی میں سب تکالیف خوشی سے برداشت کر لیتے۔ جلسوں میں نپولین کے لیے شاندار تقاریر کی جاتی، ترانے گائے جاتے جس سے انہیں اپنی بھوک کا خیال نہ رہتا۔ اگر کوئی احتجاج کرتا تو پھر بھیڑیں آواز سے بلانا شروع کر دیتی، 4 ٹانگوں والے اچھے، 2 ٹانگوں والے بدماش۔ اینیمل فارم کو اپریل میں ریپبلک جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ صدر نپولین کو چن لیا گیا کیونکہ کوئی دوسرا امیدوار موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے تقریر میں دوبارہ بتایا کہ سنو بال بہت بڑا مجرم ہے اور ہر نئے روز کے ساتھ اس کے جرائم کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ بہت عرصہ غائب رہنے کے بعد پہاڑی کو موزر ایک مرتبہ پھر وہاں آ گیا، اب بھی وہاں فارغ رہ کر صرف باتیں کر کے خوشی محسوس کرتا۔ شوگر کینڈی ماؤنٹین شکر کے پہاڑ کے بارے میں بتاتا کہ ان کے کالے بادلوں کی پچھلی طرف شکر کے پہاڑ ہیں، جہاں مرنے کے بعد ہم جیسے معمولی اور کم تر جانور تکالیف سے محنت سے نجات حاصل کر کے
शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं। जानवर खुश होते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ तकलीफ़ और परेशानियाँ मौजूद नहीं। अगरचे सूर इन बातों की सख्ती से तरदीद करते, मगर इसके बावजूद इस पहाड़ी को कौवे को कुछ न कहते, बल्कि इससे खाने पीने को भी देते। ये बात जानवरों को समझ में ना आती कि बॉक्सर ने चक्की बनाने में दूसरों से ज़्यादा काम किया। सूरों के बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया गया। बॉक्सर ने सख्त मेहनत से काम किया, जिससे उसकी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही थी। बाहर में सेहतमंद होने की उम्मीद थी, मगर ना हुआ। जिस्म में हिम्मत ना थी, मगर क़ुव्वत इरादी से काम करता रहा। जानवर उसे आराम का मशवरा देते, मगर वो ना करता। 12वीं साल में रिटायरमेंट से कबल वो मुकाम मुकम्मल कर देना चाहता था। एक दिन जब एक बहुत ज़्यादा पत्थरों को ले जाने के दौरान उसके नीचे दब गया, कबूतरों ने यह खबर जानवरों को दी। क्लोवर भागती हुई बॉक्सर के पास पहुंची। उसके मुंह से खून निकल रहा था, बहुत मुश्किल से बात कर रहा था। सेकुलर को बुलाया गया। उसने कहा, कॉमरेड नेपोलियन को बॉक्सर की बीमारी का बहुत अफसोस है और इसका इलाज वेलिंगटन के अस्पताल में करवाया जाएगा। जानवर नहीं चाहते थे कि इंसान जानवर का इलाज कर सके, मगर कुछ कह न सके। बॉक्सर ने कुछ दिन वहां आराम किया और क्लोवर और बेंजामिन से कहा, रिटायरमेंट के बाद वो अपने इल्म में इजाफा करेगा और आरामदेह जिंदगी बसर करेगा। चंद दिन बाद एक घोड़ा गाड़ी वहां आई और बॉक्सर को इसमें डालकर ले जाया जाने लगा। उसे जिस शख्स चला रहा था, उसके चेहरे पर अजारी और बदमाशी नुमायां थी। बेंजामिन ने चीखते हुए कहा, ये गाड़ी तो जानवरों की खालें और हड्डियां बेचने वाले की है। बॉक्सर को कसाई के पास ले जाया रहा था। तमाम जानवर खौफजदा होकर चीखने लगे, बॉक्सर को बचाओ। गाड़ी तेजी से भागी। जानवर इसके साथ दौड़ने लगे। बॉक्सर ने गाड़ी से झांका, समझ गया कि खतरा है। अब उस अपने पैरों से गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, मगर अब वो कमज़ोर हो चुका था। गाड़ी तेज़ी से इमारत से निकल गई थी। जानवर उदास थे, गमगीन थे। 3 दिन गुजर गए तो सेकुलर ने ऐलान किया कि हमारा प्यारा अबू बॉक्सर वेलिंगटन के अस्पताल में ज़िंदगी की बाजी हार गया है, हमसे जुदा हो गया है। मरते हुए मैं इसके करीब था। उसे सिर्फ ये अफसोस था कि चक्की इसकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सकी। तो दोस्तों, अब हमें और ज़्यादा मेहनत से काम करना है। आरी से इधर उधर देखते हुए उसने कहा, किसी ने शरारत से कह दिया कि बॉक्सर को तो कसाई के पास भेज दिया गया था। नहीं, उसे अस्पताल भेजा गया। वो गाड़ी अस्पताल वालों ने खरीदी थी, मगर इसका बोर्ड तब्दील नहीं करवाया था। बॉक्सर की अस्पताल में मुकम्मल निगहदाश्त की गई, बहुत महंगी दवाइयाँ दी गई। जानवर खुश थे कि इनका प्यारा साथी आखिरी वक्त में खुश था। सेकुलर ने अपनी बातों से सबको दिल जीत लिए थे। नेपोलियन ने भी अगले इजलास में बॉक्सर की तारीफ की और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए। दावत का इंतज़ाम किया गया। लकड़ी के डब्बे में शराब मंगवाई गई। रात भर मौसीकी के साथ जाम चढ़ाए गए। आपस में तकरार हुई। दूसरे दिन दोपहर तक सूर सोए रहे। ये बात भी जानवरों में फैल गई कि सूरों के पास बहुत कम रकम कहीं से आई थी जिससे शराब मंगवाई गई। रकम कहाँ से आई थी, ये बात कोई ना जान सका। मौसम आते रहे, जाते रहे, साल गुजरते रहे। वो जानवर जिनकी उम्रें कम थी मर गए, और वो वक्त भी आया जब क्लोवर, बेंजामिन, कौवे, मोज़र और जान दूसरे के अलावा कोई जानवर ऐसा न रहा जिसे इनकलाब और बगावत का ज़माना याद ना हो। मेरल और ब्लूबेल जैसी पंचर और मिस्टर जॉन भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। स्नोबॉल और बॉक्सर भी किसी को याद ना रहे थे। क्लोवर जिंदा तो थी, मगर बीमार और कमज़ोर नज़र आ रही थी। रिटायरमेंट की उम्र से ज़्यादा की हो चुकी थी, मगर अब किसी को याद ही ना था कि रिटायरमेंट के क्या असूल बनाए गए थे। रिटायर्ड जानवरों की फलाह बहबूद के मंसूबे पहले ख़त्म कर दिए गए थे। नेपोलियन की हुकूमत बहुत समझ बूझ आ चुकी थी। सेकुलर जिंदा था, मगर बेहद मोटा हो चुका था। वहाँ बूढ़ा बेंजामिन अब पहले जैसा था, मगर कम बोलता। बॉक्सर की मौत के सदमे ने उसे उदास कर दिया था। जानवरों की तादाद में इजाफा हो चुका था। नए पैदा होने वाले जानवरों के लिए बगावत का कोई अहमियत ना थी। कुछ जानवर खरीद कर भी यहाँ लाए गए जिन्होंने पहले बगावत के बारे में कुछ सुना भी ना था। 3 नए सेहतमंद घोड़े भी वहाँ मौजूद थे जो क्लोवर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे।
اب یہ سب ان پڑھ اور بیوقوف تھے اور انقلاب کی ہر بات پر یقین کرتے۔ اینیمل فارم کی آمدنی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بہت سی نئی عمارتیں اور پلکنگٹن سے خریدے گئے کھیت بھی فارم کی ملکیت تھے۔ ایک چکی کے بعد ایک اور چکی بن رہی تھی، مگر یہ خوشحالی صرف لیڈروں کے لیے تھی۔ جانوروں کی حالات اب پہلے سے خراب تھے۔ کہاں گیا 3 دن کا کام، کہاں گیا ٹھنڈا گرم پانی، کہاں گیا شاندار کھانے کا تصور، ریٹائرمنٹ کی زندگی کا آرام۔ اب تو لیڈر نپولین کہتا تھا محنت میں عظمت ہے، خوشی کے لیے سادہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہاں، سور کتنے خوشحال تھے۔ سیکولر جانور کی نگرانی کرتا اور بتاتا کہ سور کتنی محنت کرتے ہیں۔ بوڑھے جانور سوچتے کہ مسٹر جونز کے دور کی زندگی بہتر تھی۔ تمام محنت اور برے حالات کے باوجود جانور اس بات پہ خوش تھے کہ یہ فارم ان کا ہے۔ بھوک برداشت کرتے ہیں تو اپنے لیے کام کرتے ہیں، تو اپنے لیے، انسان کے لیے نہیں۔ پھر ایک دن جانوروں نے پریشان ہو کر دیکھا کہ سیکولر اپنے بہت زیادہ وزن کے باوجود 2 پیروں پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے دوسرے سور بھی 2 پیروں پر چلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ نپولین بھی اپنے جاؤ جلال کے ساتھ 2 پیروں پر چل رہا تھا۔ جانور اب بھی ہر چیز برداشت کرتے آ رہے تھے، مگر یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ لیکن کتوں کی دہشت کی وجہ سے کوئی منہ نہ کھول سکتا تھا۔ بھیڑیں بولنا شروع ہو گئی، 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بہتر۔ بینجامن کلوور پریشان حالت میں اس جگہ گئے جہاں مقدس اصول لکھے تھے۔ بینجامن نے اپنا اصول توڑ کر فرمان پڑھ کے سنایا۔ اب صرف ایک ہی اصول وہاں موجود تھا، اگرچہ سب جانور برابر ہیں، مگر کچھ جانور دوسروں کی نسبت زیادہ برابر ہیں۔ جلد ہی سور جانوروں سے سختی سے کام لینے لگے۔ کوڑے اور ان کے ہاتھوں میں ہوتے وائرلیس سیٹ لگ گئے، ٹیلی فون ان کے ساتھ ساتھ اخبارات اور رسائل بھی وہاں آنے لگے۔ نپولین سگار پیتے ہوئے کام کا جائزہ لیتا۔ جلد ہی سور مسٹر جونز کے کپڑے پہنے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایک ہفتے بعد گاڑیوں میں نزدیکی فارم کے کسان اینیمل فارم کے معائنے کے لیے آئے۔ جانوروں کا کام میں مصروف رہے، انہیں خوف تھا کہ کام روکنے پر مار پڑے گی۔ رات کے وقت فارم ہاؤس کے عمارت کے اندر لوگ بلند آواز میں ہنس رہے تھے، گانے گا رہے تھے۔ جانور اور انسانوں کی ملی جلی آوازیں تھیں۔ جانور کھڑکی کے اندر دیکھنا شروع کر دیتے۔ ایک لمبی گول میز کے ارد گرد 6 کسان اور 6 اعلیٰ سور تشریف فرما تھے۔ نپولین سب سے ممتاز جگہ بیٹھا نظر آیا۔ سب تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ پھر شراب کا دور چلا۔ مسٹر پلکنگٹن جو کہ فوکس ووڈ کے مالک تھے، انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہو چکی ہیں۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک فارم جسے سور چلا رہے ہوں وہاں انتشار ہوگا، بدنظمی ہوگی۔ اس طرح کے فارم کو دیکھ کر ہمارے جانور اور انسان میں بغاوت کا سوچیں گے، مگر یہ خدشات اب ختم ہو چکے ہیں۔ آج اس فارم کو خود دیکھا، اتنا اچھا انتظام، شاندار اور جدید طریقے ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ یہ شاندار بات ہے کہ یہاں نچلی ذات کے جانوروں سے بہت ہی زیادہ کام کروایا جاتا ہے اور انہیں خوراک تمام ملک کے فارموں سے کم دی جاتی ہے۔ ہم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور ایسے طریقے اپنے فارم میں رائج کرنے چاہیے۔ اب میں اس فارم کے مالکوں کو اپنی دوستی اور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ سوروں اور جانوروں کے درمیان اب کوئی غلط فہمی اور لڑائی نہیں۔ آپ جس طرح نچلی ذات کے جانوروں سے نپٹ رہے ہیں، میں بھی نچلی ذات کے انسانوں سے ویسے نپٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب جانوروں اور انسانوں نے یہ بات سن کر تالیاں بجائیں۔ نپولین اور مسٹر پلکنگٹن نے ہاتھ ملائے، گلے ملے۔ نپولین نے بھی تقریر کی اور کہا کہ ہاں، واقعی غلط فہمی اب ختم ہو چکی ہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن